بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کل جو ویڈیو بنائی تھی میں نے، اس میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایگزامپل بیان کروں گا جو دنیاوی علوم کے ماہرین اور قرآن و حدیث کے علوم کے ماہرین کے مابین فرق واضح کرتا ہے کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ طلباء کالج اور یونیورسٹی کے چھٹیاں منانے کے لیے سمندری سفر پر نکلے، اور جب کشتی میں سوار ہوئے تو اسٹوڈنٹس کیسے ہوتے ہیں، کتنے شریف ہوتے ہیں، وہ تو سارے لوگ جانتے ہیں۔ جب کشتی چلنے لگی تو ان طلباء نے، ان اسٹوڈنٹس نے کشتی چلانے والا جو ملاح تھا اس سے بات چیت شروع کر دی اور کہا کہ انکل، کیا آپ نے انگلش پڑھی ہے؟ کیا آپ ہسٹری جانتے ہیں؟ کیا آپ اتہاس جانتے ہیں؟ کیا آپ جغرافی جانتے ہیں؟ کشتی چلانے والے انکل نے فرمایا کہ نہیں بچوں، میرے باپ نے مجھے کچھ نہیں سکھایا، صرف میرے باپ نے مجھے کشتی چلانا سکھایا ہے۔ بہرحال یہ کشتی چلتی رہی، اور جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچی اور سمندر کی موجوں نے کشتی کو ڈاماڈول کرنا شروع کیا تو اس وقت طلباء بے چین ہو گئے۔ جو جس کنڈیشن میں تھا، اپنی جان بچانے کی تیاری کر رہا تھا، کوئی سیٹ پکڑ کر بیٹھ گیا، کوئی کھڑا ہو گیا۔ تو اس وقت کشتی چلانے والے ملاح نے اپنی آنکھوں کی کنکھیوں سے پیچھے دیکھا اور کہا کہ بچوں، ابھی تو تم بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، ہسٹری، اتہاس، جغرافی، انگلش، نہ معلوم کیا کیا تمہیں تیرنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بچوں نے کہا کہ انکل، ہمیں تیرنا تو نہیں آتا ہے۔ تو اس وقت اس ملاح نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے تو تیرنا سکھایا ہے، میں تیر کر اپنی زندگی کو بچا لوں گا اور سمندر کے کنارے تک پہنچ جاؤں گا۔ ابھی تم مجھے یہ کہہ رہے تھے مجھے ہسٹری نہیں معلوم، مجھے تاریخ نہیں معلوم، مجھے اتہاس نہیں معلوم، مجھے جغرافی نہیں معلوم، اس پر تم نے مجھے یہ طعنہ دیا تھا کہ انکل، آپ نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ مجھے تو تیرنا آتا ہے، میں سمندر کے کنارے تک پہنچ جاؤں گا، میرے باپ نے مجھے یہ سکھایا ہے، تمہیں تو نہیں آتا ہے، تم اپنی جان کو کیسے بچاؤ گے؟ تو اس وقت کشتی چلانے والے ملاح نے کہا کہ میں نے تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی، لیکن تم نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی، اپنی جان کیسے بچا پاؤ گے؟ بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایگزامپل سمجھ لو، یا مثال سمجھ لو، یا ایک لطیفہ سمجھ لو، یا ایک چٹکلا سمجھ لو، لیکن اس لطیفے میں، اس ایگزامپل میں ایک خوبصورت پیغام ہے ان لوگوں کے لیے، ان دنیاوی علوم کے ماہرین کے لیے جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں اور قرآن و حدیث کے علوم کے ماہرین کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، کہ اصل کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، یہ اس ایگزامپل سے واضح ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری ان تمام حضرات سے گزارش ہے جو قرآن و حدیث کے علوم کے ماہرین کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کو ہرگز کمتر سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ کامیاب وہی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے علوم سے ہی انسان کی قبر بنے گی اور انسان کی آخرت بنے گی اور ہمیشہ ہمیش کی جنت کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔